بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم 5 ہمارے بھارت سے متعلق اور انڈیا سے متعلق خبروں کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کے مسلمان اور بھارت کے رہنے والے 2007 کے اندر سویڈن سے تعلق رکھنے والے، جس کا نام لینا ہم یہاں پر مناسب نہیں سمجھتے، اس نے حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں ایک گستاخانہ کارٹون جو ہے بنایا تھا، جس کے بارے میں پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ ساتھ، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بھارت کے مسلمان بھی احتجاج پر اتر آئے تھے، بند پر اتر آئے تھے، سڑکوں پر اتر آئے تھے۔ دوستو، اس لیے کہ دشمن اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ مسلمان کو سب سے زیادہ چوٹ اس وقت لگتی ہے کہ جب کہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے۔ جب اس کے نبی کے بارے میں برا بھلا کہا جاتا ہے تو ایک مسلمان اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے بہن کے بارے میں گالی سن کر خاموش رہ سکتا ہے، لیکن ایک سچا اور پکا مسلمان، اس کے دل کے اندر اسی وقت سے بے چینی ہو جاتی ہے جب پوری دنیا کے اندر کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، اس کو برداشت نہیں ہوتا اور وہ سڑکوں پر اتر جاتا ہے۔ دوستو، اس سویڈن سے تعلق رکھنے والے اس گستاخ کا حشر سامنے آ گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے جل کر راکھ ہو گیا، برباد ہو گیا اور تباہ ہو گیا۔ اس گستاخ نے سویڈن کی حکومت سے کہا تھا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے جلانے اور مارنے اور قتل کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ میں حکومت کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے پولیس کی سیکورٹی دی جائے اور محافظین کا ایک دستہ اور ایک جماعت میرے ساتھ لگائی جائے، پولیس والے میرے ساتھ رکھے جائیں تاکہ میں لوگوں کی سازشوں سے بچ کر رہوں۔ لیکن دوستو، جب کوئی اللہ کی پکڑ میں آتا ہے تو پھر اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اور جس کو اللہ بچا سکتا ہے اور بچانا چاہتا ہے، اس کو کون برباد کر سکتا ہے؟ پولیس جیسے محافظین کے ساتھ وہ گستاخ جو ہے سفر کر رہا تھا 2-3 دن پہلے کار میں بیٹھ کر، یہاں تک کہ وہ سڑک حادثے کے اندر مر گیا، کار جل گئی اور وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے جو پولیس والے تھے وہ بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ دوستو، لوگ اس بات کو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اچھے عمل کا نتیجہ دیر کے بعد جو ہے سامنے لاتا ہے، لیکن لاتا ضرور ہے، اور برائی کا نتیجہ کچھ دیر سے ہی اس کے اوپر آتا ہے، لیکن آتا صحیح ہے، آتا ضروری ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ایک گناہ خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گستاخ رسول کا انجام دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا۔ دوستو، یہ بات سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ایک افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یو پی کے ایک لکھیم پور کے علاقے کے اندر کچھ کسان اور کچھ مزدور لوگ جو ہے احتجاج کر رہے تھے اپنے حق کے مطالبے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرکزی وزیر کے بیٹے کی کار آئی اور وہ ان کسانوں کو رونتے ہوئے آگے چلی گئی۔ کئی لوگ اس سڑک حادثے میں اور اس حادثے کے اندر کئی کسان مر گئے، کئی کسان جو ہے زخمی ہو گئے۔ حکومت نے مرنے والوں کو کئی لاکھوں روپے دے کر، ان کی قیمت لگا کر معاملے کی صفائی کرنے کی کوشش کی ہے، اور کئی کسان جو زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی کئی لاکھ دے کر خاموش بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، دنیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے یہ جان بوجھ کر کی گئی ایک سازش ہے، جان بوجھ کر کیا گیا ہوا ایک کارنامہ ہے، لہٰذا اس بات پر جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ دوسری خبر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، ایک بڑی خوشی کی خبر یہ آ رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے نہایت
محترم استاد حضرت مفتی محمد راشد الاعظمی صاحب دامت برکاتہم، جو اساتذہ کے درمیان میں نہایت مقبول ہیں اور طلباء کے حق میں بڑے محبوب ہیں، طلباء ان سے نہایت قریب رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ حضرت مفتی صاحب دارالعلوم کی مسند حدیث پر درس حدیث دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دارالعلوم کے اندر جو تحفظ ختم نبوت کا جو شعبہ ہے اس کے آپ صدر بھی ہیں۔ لیکن ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دارالعلوم کے اندر ایک اور اعزاز سے نوازا ہے، اور وہ اعزاز جب آپ کو نصیب ہوا تو آپ کے دنیا بھر کے طلباء خوشی سے مچل گئے اور آپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور وہ اعزاز تھا کہ آپ کو دارالعلوم دیوبند کا نائب محتمم بنایا گیا۔ چوتھی خبر ایک یہ ہے کہ دوستو، کل کے دن کچھ گھنٹوں کے لیے واٹس ایپ بند ہو گیا تھا، انسٹاگرام بند ہو گیا تھا، فیس بک بند ہو گیا تھا۔ ہم سمیت بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ بعض دوستوں نے ہم سے یوں بھی کہا ہے کہ یہ ہمارا فون کا واٹس ایپ شاید کہ کام نہیں کر رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، اور ڈاؤن لوڈ ہم نے کیا ہے۔ اتنی کچھ 6 گھنٹوں کے درمیان میں 6 گھنٹوں تک واٹس ایپ بند رہا، فیس بک بند رہا، انسٹاگرام بند رہا۔ دنیا کے اور ہمارے بھارت کے کئی ہزار لوگ، کئی لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے پریشان رہے۔ بعض لوگوں نے یوں بھی کہا ہے کہ کسی نے میسج بھیجا تھا گڈ نائٹ کا، تو اس نے وہ میسج اس وقت دیکھا جب کہ گڈ مارننگ ہو چکا تھا۔ لیکن دوستو، اس سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ 6 گھنٹے تک ہمارا واٹس ایپ بند رہا، فیس بک بند رہا، انسٹاگرام بند رہا۔ اس سے ہم کتنے پریشان ہو گئے، لوگوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن دوستو، ہم ایک چیز کی طرف آپ کا ذہن لے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر شاید کسی الماری میں، کسی محراب میں، کسی ایک کمرے کے اندر اوپر سجے پر قرآن رکھی ہوئی ہے، قرآن شریف رکھی ہوئی ہے، دین کی کتابیں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن کیا ہم نے سوچا، کیا ہم نے اس بات پر غور کیا کہ کتنے دنوں سے وہ اللہ کا کلام بند پڑا ہوا ہے، کتنے دنوں سے وہ اللہ کا قرآن بند پڑا ہوا ہے؟ کیا اس کے لیے ہمارے دل کے اندر کبھی غم، کبھی افسوس کا اظہار ہوا؟ چند گھنٹوں کے لیے لوگوں سے رابطہ نہ ہو سکا تو ہم پریشان ہو گئے، اور کتنے دنوں تک قرآن پڑھ کر ہمارا رابطہ اللہ سے نہ ہو سکا، ہم کتنے پریشان ہوئے۔ اس بات پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ دوستو، ایک 5ویں خبر ہم آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں کوئی قائد نہیں ہے، مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ مسلمان اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کی قیادت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے بڑے بن سکتے ہیں۔ لیکن ایک کمزوری ہم مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ آج ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، لیکن اپنا بڑا کسی کو نہیں بنا رہا ہے۔ ورنہ تو جب لوگ کسی کو بڑا بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی قوت کے ساتھ اپنی طرف سے بھی وہ قوت نصیب کرتے ہیں کہ سامنے غزوہ بدر کی طرح ہزاروں کفار ہوتے ہیں، لیکن زبان حق کی بات بولتی ہے۔ یہی چیز ہم کو نظر آئی چند دن پہلے جمعیت العلماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم، جو پورے ہندوستان کی جمعیت کے صدر ہیں، نہایت قائد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات کرنے کی بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ مدنی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے آپ کو نوازا ہے۔ کچھ دن پہلے انڈیا ٹوڈے کے پلیٹ فارم سے آپ نے ایک انٹرویو دیا، راہل جی کے بہت کٹھن سوال پر آپ نے پرسکون انداز میں، بے باکانہ انداز میں وہ جواب دیے کہ بھارت کے نہیں بلکہ دنیا کے چند لوگ اس بات کے کہنے پر بھی مجبور ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا بھارت کے اندر اس زمانے کے اندر موجودہ حالات میں اس طریقے سے ایک بے باکانہ انٹرویو دیا جا سکتا ہے، یہ باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ لیکن مولانا نے پورے مسلمانوں کی طرف سے
اس بات کا حق ادا ہی نہیں کیا، بلکہ ہندوستان اور بھارت میں رہنے والے، انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو ہمت نصیب کرائی ہے کہ جب مسلمان کی زبان کمزور ہو جاتی ہے اور جب مسلمان جو ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کو ڈرانے والے بھی اتنے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن مولانا نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ براہ کرم راہل جی، آپ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش مت کیجیے، اس لیے کہ ہندوستان کو جو طاقت پہنچاتے ہیں ان طاقت پہنچانے والوں میں مسلمانوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ ہندوستان کو جو بچاتے ہیں، بھارت کی جو حفاظت کرتے ہیں، بھارت کے سیکولرزم کو اور بھارت کی جمہوریت کو اور بھارت کی اس مٹی کو اور بھارت کے گلستان کو جو خوبصورت بناتے ہیں، اس میں مسلمانوں کا پہلے بھی بہت بڑا کردار رہا ہے اور ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہے گا۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ان 5 اہم خبروں کو لے کر آئے ہیں۔ یہ بڑی نہایت اہم خبریں ہیں، ان سب باتوں پر ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔